یہ کہانی 7 سال پرانی ہے۔ میرا نام فہد ہے اور میں اپنے دوست کی شادی سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ بہت دیر ہو چکی تھی اور کافی سنسان سڑک تھی۔ یہ روڈ جس کے بارے میں نے کافی کچھ سن رکھا تھا، میں بہت لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کچے راستے سے ہوتا ہوا اس روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ الفاظ ہیں فہد کے، جو کہ اس کہانی کے مین ہیرو ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی اس طرح سے ان کے ساتھ ہوئی۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میں ہوں رودابہ اور آپ دیکھ رہے ہو حادثاتی دنیا۔ تو یہاں پہ آپ اپنی کہانی سنتے ہیں جو آپ خود بھیجتے ہیں۔ تو نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور کہانی کے بارے میں بتائیں۔ تو کم وقت ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فہد کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگایا ہوا تھا اور گاڑی اپنی رفتار سے جا رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور میں سوچ میں تھا کہ مجھے جلد سے جلد شہر پہنچنا ہے، کیونکہ میرا اپنا کام بھی تھا۔ کیونکہ گاؤں میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے شادی سے واپسی پہ میں نے سوچا کہ میں رات کو ہی نکل جاؤں تاکہ میں صبح کے ٹائم اپنے جگہ پہنچ سکوں۔ لیکن لیٹ ہو گئے تھے تو اس لیے میں نے گاڑی نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا اور فہد اپنے انجوائے کرتے ہوئے گاڑی کو جا رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ وہ بڑا ایک موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ ایک ہلکی ہلکی خنکی تھی، بہت پیارا ویدر تھا، تو وہ سوچ رہا تھا کہ چلو میں اس طرح سے اپنا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا اور میں جلدی پہنچ بھی جاؤں گا۔ اچھا، ابھی آگے چلتے ہوئے اسے کچھ تھوڑے ہی دور ہوئی تھی کہ اسے ایک آدمی چھتری لے کے کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور اس کو مطلب اشارے سے رکنے کا کر رہا تھا، کہ جیسے گاڑی روکنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ فہد نے اسپیڈ ہلکی کی اور گاڑی اس کے قریب جا کے روک دی۔ گاڑی رکتے ساتھ وہ آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا گاڑی کی جو سامنے جو کھڑکی تھی اس کی طرف آیا اور بولا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ مجھے تھوڑے آگے لفٹ دے سکتے ہیں تاکہ میں کسی مطلب گاڑی ٹھیک کرنے والے کو بلا سکوں اور میری گاڑی جو ہے صحیح ہو جائے۔ کیونکہ رات کا وقت تھا، فہد سمجھتا سکتا تھا یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فہد اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ اس طرح سے فہد اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گاڑی پھر سے چلنے لگتی ہے۔ فہد راستے میں اس سے باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، مطلب جس طرح کہ نارملی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس آدمی نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد زیادہ جواب نہیں دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگ گیا۔ فہد کو یہ بندہ کچھ زیادہ روٹ لگا، اس نے کچھ مطلب عجیب سا لگا کہ یار میں بات کروں اور وہ مجھے کچھ باتوں کے جواب دیتا تھا اور آگے منہ کر لیتا تھا۔ ابھی تھوڑی دور ہوئی تھی کہ وہ چلتے چلتے فہد کی گاڑی جو تھی وہ مطلب جیسے دھچکے کھاتی ہے نا، رکنے لگ جاتی ہے، تو وہ رکنے لگی۔ وہ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے ایکسکیوز می، میں ذرا دیکھوں کیا ہوا گاڑی کے۔ وہ جاتا ہے دروازہ کھول کے، بونٹ کھولتا ہے اور اپنی گاڑی کو چیک کرتا ہے، تو اس میں دیکھتا وہاں کوئی خرابی نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا۔ وہ اپنا گاڑی میں جس طرح کہ کوئی ریگولیٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں پانی کا حساب کم ہوتا ہے، وہ سب چیک کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بونٹ بند کرتا ہے۔ اب جب وہ بونٹ جیسے ہی بند کرتا ہے تو وہ سامنے دیکھتا ہے گاڑی کی اسکرین کی طرف، جو سامنے ونڈ اسکرین ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ وہاں آدمی نظر نہیں آتا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شاید اتر گیا ہو، میں نے نہ دیکھا ہو۔ وہ گاڑی کس طرف جاتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے، دور دور تک اس کو وہ آدمی نظر نہیں آتا۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ فہد سوچتا ہے یہ آدمی کہاں چلا گیا، اور اگر یہ آدمی اترا بھی ہے تو اتنی جلدی غائب کہاں ہو گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے ان کی روڈ کے بارے میں سنی ہے۔ یہ سنتے ہی ساتھ اس کے دل میں ایک ٹھنڈی، کہتے ہیں کپ کپی سی تہاری ہو جاتی ہے، لہر سی آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے اور گاڑی بھگانا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی گاڑی بھگائے ہوئے اسے کچھ ہی دیر ہوتی ہے کہ اسے اپنی پیچھے والی اسکرین، مطلب جو اپنی جو گاڑی کی جو سامنے گاڑی پہ پیچھے جو شیشے میں دیکھتا ہے، اسے پیچھے سیٹ پہ وہ آدمی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے اور ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ آدمی نہیں ہوتا۔ اب تو فہد کی برا حال ہوتا ہے، وہ چیخے مارتا ہے کہ کون ہو تم، کون ہو تم، اس طرح کرتا ہے۔ تو ایک دم سے گاڑی کا جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، ریڈیو ہوتا ہے، ایک دم سے آن ہو جاتا ہے اور اس میں ہنسی کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی آدمی بہت زور زور سے ہنس رہا ہے اور اسے کہتا ہے تم نہیں جانتے یہ روڈ تو ہمارا ہے اور اس روڈ پہ آنے والے ہر آدمی کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے، اب تم مرو گے
کیونکہ تم نے ہمارے روڈ پہ ہماری ہی اجازت کے بغیر کیسے سفر کیا. اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اب تو فہد پریشانی کے بعد اس کا برا حال ہے، وہ ایکسیلیٹر دباتا ہے اور گاڑی جو سپیڈ بھگاتا ہے. ابھی وہ گاڑی کو بھگائے مطلب تھوڑا سا ہی آگے جاتا ہے، وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ گاڑی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس نے اس آدمی کو پک کیا تھا. یعنی کہ وہ گاڑی چل رہی ہے لیکن وہ آدمی کی جو گاڑی کا جو فہد کی جو گاڑی ہے وہ چکر کھاتے کھاتے اسی جگہ پہ آ جاتی ہے. جیسے گول چوک پہ آپ گول گول گھومیں تو آپ واپس ادھر آ جاتے ہیں. اب تو فہد کا برا حال، اس کو جو کچھ یاد تھا، جو وہ پڑھ سکتا تھا وہ پڑھ رہا تھا. اتنے میں اس کی جو ونڈ اسکرین ہوتی ہے اس پہ آدھا جلا ہوا منہ سامنے آ جاتا ہے. اس کو دیکھ کے فہد کی چیخ نکل جاتی ہے. اور وہ منہ جو ہوتا ہے، جو فیس ہوتا ہے، جو آدھا ہوتا ہے، مطلب اس کا جسم نہیں ہوتا، صرف ایک فیس ہوتا ہے آدھا جلا ہوا اس آدمی کا. اور اس کی آئیز، ایک میں جو آئیز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، جبکہ دوسری آئیز جو ہوتی ہے وہ ایسے باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے اور اس کے سکن پہ کیڑے لینگ رہے ہوتے ہیں. وہ بہت ڈر جاتا ہے لیکن وہ کسی طرح گاڑی سے ہٹتا نہیں ہے اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے. اب تو اس کا اتنا برا حال ہوتا ہے، فہد دل میں دعائیں پڑھتا ہے تو ایک دم سے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. فہد کا برا حال ہوتا ہے کیونکہ وہ گاڑی جیسے جیسے چلا رہا ہوتا ہے وہ گاڑی ویسے ویسے واپس اسی جگہ پہ آ جاتی ہے. فہد کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کس بھول بھلائیاں میں پھنس چکا ہے. اب گاڑی تیزی سے جا رہی ہے، فہد تیزی میں گاڑی چلا رہا ہے لیکن پیچھے دیکھتا ہے تو پھر وہ آدمی بیٹھا ہے. اس طرح سے وہ آدمی اس کو بہت تنگ کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر دیکھتا ہے فہد کہ وہ گاڑی سے اتر چکا ہے، مطلب وہ غائب ہو گیا ہے اور گاڑی آگے، مطلب یہ جو آدمی جو اتر چکا ہے اور یہ جو فہد ہوتا ہے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. ایک دم سے اس کی گاڑی ایک دم آگے ایک روڈ کے پاس درخت ہوتا ہے اس سے ٹکرا جاتی ہے. ٹکراتے ساتھ ہی جو بونٹ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے. فہد کو چوٹ نہیں لگی ہوتی کیونکہ گاڑی جو ہے اس کی بہت مطلب اچھی سیفٹی والی گاڑی ہوتی ہے تو اس کو چوٹ نہیں لگی. ایک دم سے وہ باہر نکلتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو تم، میں تو مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ تم میرے پیچھے پڑ گئے، میں نے کیا تمہارے ساتھ کی ہے. اس طرح سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. اسے دور دور تک سے کوئی نظر نہیں آتا. تو وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ میرا آخر قصور کیا ہے، تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو لیکن اس طرح سے مجھے تنگ مت کرو. تو یہ کہہ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے دور دور تک کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. صبح کے تقریباً 4 بجنے والے ہوتے ہیں اور وہ پریشان حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہوتی ہے، رات میں خنکی ہوتی ہے. فہد اپنی گاڑی کے لیے کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ بونٹ تو اس کا کھل چکا ہوتا ہے. اب وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے کسی کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی گاڑی وہاں سے گزرے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے مطلب ادھر سے نکل جائے. وہ دیکھتا ہے کہ دور سے ایک گاڑی آ رہی ہے، وہ اس کو جلدی جلدی ہاتھ دیتا ہے. وہ گاڑی اس کے پاس رکتی ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے سر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت مہربانی ہوگی آپ مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دیں. وہ آدمی اس کو بٹھا دیتا ہے اور گاڑی چلانے لگ جاتا ہے. لیکن یہ کیا، گاڑی چلاتے چلاتے اس آدمی کی شکل بالکل بدل جاتی ہے. اب اس کی جگہ وہاں پہ وہی آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس سے لفٹ لی تھی. اب تو فہد کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائے. اور وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے سے ایک آگ سی نکل رہی ہوتی ہے، جیسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے چہرے پہ، کھوپڑی پہ، اس کے سکن پہ بال نہیں ہوتے، اس کی سکن پھٹی سی ہوتی ہے. ایک سکن کے ایک حصے پہ گوشت ہوتا ہے، دوسرے حصے پہ ایک اسکیلیٹن نظر آ رہا ہوتا ہے. مطلب ایک بہت بھیانک شکل ہوتی ہے. اور فہد جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے مستقل چیخیں مار رہا ہوتا ہے اور وہ آدمی ہنس رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سزا تو ملے گی، سزا تو کھاؤ گے، جب ادھر آئے ہو تو موت تمہارا انتظار کرے گی. جیسے میں مرا تھا اور میری مدد بھی کسی نے نہیں کی تھی، آج اس روڈ سے گزرنے والے ہر فرد کو میں اسی طرح تباہ کر دیتا ہوں، تڑپا تڑپا کے میں مارتا ہوں جس طرح میں مرا تھا روڈ پہ، میری کسی نے مدد نہیں کی تھی. یہ کہنے کے بعد وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگتا ہے. فہد وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ خود کو اپنے ہاسپٹل میں پاتا ہے. تو ہاسپٹل کا جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ایک دم سے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر اس کو ہوش آ گیا ہے. فہد تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے اس کو ڈاکٹر نظر آتا ہے. فہد زور سے چیخ مارتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے ریلیکس، ابھی آپ
یہاں ہاسپٹل میں ہیں، ہم نے آپ کے آئی ڈی کارڈ سے آپ کا نمبر آپ کی فیملی کو فون کر دیا ہے، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ اس کی فیملی بھاگتی ہوئی آئی، یعنی اس کی بھائی، اس کی والدہ سب آتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ فہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ فہد جلدی جلدی اپنے بھائی کے گلے لگتا ہے اور بہت روتا ہے اور بتاتا ہے کہ مطلب وہ سارا بات اپنا بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اس کی ماں جو یہاں مطلب کافی ان کی عمر تھی، وہ جانتی تھیں، تو وہ کہتی ہیں تم اس روڈ سے آئے تھے جس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہے؟ فہد بولتا ہے ماں میں کیا کرتا، رات کا وقت تھا، شو شارٹ پڑتا تھا، میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے شکر ہے میرے بچے تم بچ گئے، وہاں پہ جانے والا رات کو کبھی کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہاں پہ ایک آدمی کی موت ہوئی تھی جس کے بعد سے وہاں پہ آنے گزرنے والا ہر فرد موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ پتہ نہیں تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، میری دعائیں تھیں، میرا سب کچھ تھا تمہارے ساتھ، کیا آج تم ہمارے بیچ میں زندہ سلامت ہو۔ یہ کہانی سنا کے فہد بہت پریشان ہو گیا تھا سن کے، کیونکہ وہ جب اس کو پتہ نہیں تھا اتنا سب کچھ کہ یہ حالات ہے، تو وہ ظاہر بات ہے انسان تھا، پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر کبھی بھی فہد اس جگہ سے نہیں گزرا۔